بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی آپ تمام اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم 10th کلاس کے لیے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میں نے اس سے پچھلے والے لیکچر میں چغل خور سبق جو آپ کے سلیبس کا 7واں سبق ہے وہ میں پارٹ 1 اس میں ڈسکس کر چکا ہوں، یعنی اس میں ہم نے چغل خور کے مصنف کا تعارف اور کچھ اس کا مفہومی خلاصہ جو ہے وہ کیا تھا۔ آج ہم مزید اس کو ڈسکس کریں گے۔ کچھ میں نے مشکل الفاظ کے معنی بیٹا آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اور کچھ میں نے حوالہ جات آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں جو آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں جب اقتباس کی تشریح کریں گے۔ باقی ہم اس سبق کی مشق کریں گے اور اس کی کچھ ریڈنگ کو دیکھیں گے۔ کچھ الفاظ معنی ہیں وہ دیکھ لیں۔ عطا پتہ ہونا، معلومات ہونا، ٹھیک ہے۔ زد و کوب کہتے ہیں مارنا پیٹنا، فتنہ پروری، فساد پھیلانا، جپٹ کر اچھل کر، کیا درا یعنی کیا ہوا۔ تو اس سبق کو اگر آپ دیکھیں تو چغل خور کہانی جو ہے یہ بڑی مزیدار کہانی ہے اور اس میں ایک معاشرتی بیماری جو کہ ہمارے اختلافات کو بڑھانے میں بہت زیادہ کردار رکھتی ہے وہ ہے چغل خوری، یعنی ایک شخص کی بات دوسرے شخص کو بتانا اور اس میں برائی کا پہلو نکال کر اس کے خلاف اس کو کرنا، یہ چغلی ہوتا ہے۔ چغلیاں کھانا کہتے ہیں اس کو، کہ ایک بندہ دوسرے کی بات تیسرے کو، تیسرے کی بات دوسرے کو بتائے تو یہ چغل خوری ہوتی ہے۔ تو مصنف نے یہاں پر ایک چغل خور کا پورا واقعہ بیان کر کے اس کے زندگی کے احوال بیان کر کے جو ہے وہ ہمیں اس برائی سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو مصنف نے یہاں سے اپنی کہانی کا آغاز کیا ہے کہ اگلے وقتوں کی بات ہے کہ ایک چغل خور گاؤں میں رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ دوسروں کی چغلی کھانا، ایک شخص کی بات دوسرے کو بتانا اس کی پکی عادت تھی، پختہ عادت بنی ہوئی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے اسے گاؤں میں بہت زیادہ بدنامی کا سامنا تھا اور اس کے گاؤں میں لوگ اس کو کام دینے سے گریز کرتے تھے، کام نہیں دیتے تھے، ملازمت اس کو نہیں دی جاتی تھی اور اسی عادت کی وجہ سے اس نے ملازمت سے ہاتھ بھی دھو لیے۔ وہ بیکار ہو گیا تھا، اتنا بیکار ہو گیا تھا کہ نوبت فاقوں تک آ گئی تھی۔ اس نے دوسری ملازمت کے لیے بتھیرے ہاتھ پاؤں مارے لیکن اس کی اس بری عادت کی وجہ سے کوئی بھی اسے ملازمت پر رکھنے کے لیے بالکل بھی جو ہے وہ تیار نہ تھا۔ ان دنوں میں فاقوں کی نوبت میں جتنی بھی اس کی جمع پونجی تھی ساری اس کی استعمال ہو گئی، ختم ہو کر رہ گئی۔ اس نے در در کی خاک چھانی۔ خاک چھانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ در در کی ٹھوکریں کھائیں، در در پر وہ پاؤں کے ساتھ چل کر گیا۔ لوگوں سے اس نے کہا مگر کوئی اسے ملازمت دینے کو تیار نہ ہوا۔ جب ناکامیوں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں جانے کا ارادہ کیا کہ اس سے کوئی وہاں پر جانتا بھی نہیں ہوگا اور اسے اس ذلت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو چغل خور تھا وہ ایک کسان کے ساتھ جا کر ملا اور اس نے اس سے کہا کہ میں نوکری کا طلبگار ہوں اور میری 2 شرائط ہیں۔ تو یہ ایک شارٹ کویسچن بھی ہے کہ کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا تھا؟ تو چغل خور نے یہ کہا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مجھے روٹی کپڑا مکان دیں گے، رہنے کے لیے روٹی کپڑا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری میری شرط یہ ہے کہ میں 6 ماہ کے بعد تمہاری ایک چغلی کھایا کروں گا۔ کسان نے اس عجیب و غریب شرط کو سن کر پہلے تو سوچا لیکن بعد میں اس نے کہا کہ یہ میری کون سی چغلی کھائے گا؟ تو اتنا سستا نوکر جو ہے وہ یہ صرف روٹی اور کپڑے پر کہاں میسر آتا ہے۔ تو اس نے یہ باتیں سوچ کر اسے کیا کیا، ملازم رکھ لیا۔ وہ بھی کسان کے ساتھ سارا دن کام کرتا اور صرف اس کی طرف سے اس کو روٹی ملتی۔ کسان بڑا خوش تھا کہ کم پیسوں میں جو ہے وہ ایک اچھا نوکر اسے مل گیا۔ تو وہ بھی کسان کی روٹین کے ساتھ ہو گیا اور چغل خور اس کے گھر میں بھی جاتا، اس کے لیے کھانا پینا بھی لے کر آتا۔ تو اس طرح 6 ماہ گزر گئے۔ جیسے ہی 6 ماہ پورے ہوئے
تو کسان کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. ضبط کہتے ہیں یعنی جو اس نے اپنے اوپر قابو پایا ہوا تھا وہ سارے بندھن ٹوٹ گئے. تو اس نے کیا کیا, اس نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر اس پر قابو نہ پاتے ہوئے اس نے کسان کی چغلی کھائی. اس نے کسان کی بیوی کے پاس جا کر کہا کہ تمہارا جو مرد ہے یعنی جو کسان ہے, تمہارا شوہر ہے, وہ تو کوڑی ہو گیا ہے. کوڑی کا مطلب ہے اسے کوڑ کا مرض لگ گیا ہے. اور اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, تم جب کھانا لے کر جاؤ گی کھیتوں میں تو تم اس کا جسم چاٹ کر خود دیکھ لینا, میں تمہیں نشانی بتا دیتا ہوں. اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے جھوٹی دلیل یہ دی کہ کوڑی کا جسم نمکین ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ کسان کے پاس آ گیا. کسان کے پاس آ کر اس نے کہا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ پاگل ہو گئی ہے, وہ ہر بندے کو کاٹنے کو دوڑتی ہے. تمہیں اگر میری بات پر یقین نہیں ہے, مجھے کیا مطلب کہ میں ایسی بات کروں, لیکن اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو خود ہی دیکھ لینا, وہ تمہیں کاٹنے کو دوڑے گی. اتنی بات کرنے کے بعد کسان جو ہے وہ چغل خور جو ہے وہ کسان کے بھائیوں کے پاس چلا گیا اور کسان کے بھائیوں کو جا کر اس نے کہا کہ تم کتنے بزدل ہو, اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑا ہوا ہے. اس کے بیوی کے بھائی یعنی اس کے سالے اسے روزانہ مارتے پیٹتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بات کرنے کے بعد وہ پھر کسان کے سالوں کے پاس چلا گیا یعنی کسان کی بیوی کے بھائیوں کے پاس چلا گیا اور جا کر کہا کہ تم کیسے بے رحم اور جو ہے وہ ایسے لوگ ہو کہ تمہاری بہن کو اس کا شوہر ہر روز مارتا پیٹتا ہے. اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو وہاں آ کر دیکھ لینا. اور اسی طرح اس نے کسان کے بھائیوں کو بھی کہا کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو کل دوپہر وہاں آ جانا. تو اسی طرح ہوا, کسان کی بیوی کھانا لے کر آئی, اس کے دل میں وہ چغل خور نے بات ڈالی ہوئی تھی. جیسے اس نے روٹیوں کی چھاچ یعنی وہ جو چھابی ہوتی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کسان کی طرف بڑھائی. کسان کے دل میں یہ تھا کہ یہ پاگل ہوگی یا کاٹے گی, تو اس نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی اس چھاچ کو ہاتھ ڈالا تو زور سے کسان کی بیوی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چاٹنے کی کوشش کی. دوسری دفعہ اس نے پھر ایسے ہی کیا تو کسان کو پکا یقین ہو گیا کہ چغل خور صحیح کہتا تھا یعنی اس کا ملازم صحیح کہتا تھا. اس نے جوتا اتارا اور اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ادھر قریب ہی کھیت میں جو کسان کے سالے تھے وہ چھپے ہوئے تھے, دیکھ رہے تھے سارا منظر. وہ لاٹھیاں لے کر, چھوٹے ڈنڈے لے کر وہ بھی نکل آئے باہر. انہوں نے آ کر کسان کو مارنا شروع کر دیا اور یہ منظر کسان کے بھائی بھی قریبی کھیت میں چھپے دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے آ کر ان کو مارنا شروع کر دیا. تو ایک چغل خور کی اس چغل خوری کی وجہ سے اتنی زیادہ سرپٹول ہوئی کہ تمام لوگ خون میں نہا گئے. قریب لوگوں نے آ کر, جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے, آ کر چھڑایا, معاملہ پوچھا تو ساری بات کھلی. تو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ کیا درا چغل خور کا ہے. اتنی دیر میں چغل خور اپنی اس عادت کو پورا کر کے, چغل خوری کر کے, اپنا بوریا بستر باندھ کر, اپنا سامان اٹھا کر وہ کہیں دور جا چکا تھا. اور ہر کوئی شخص اس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے. تو یہ مصنف نے بڑے زبردست طریقے سے اس کہانی کو بیان کر کے ہمارے لیے سبق اس میں جو ہے وہ چھوڑا ہے کہ چغل خوری بہت بری عادت ہے, چغل خوری بالکل نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بیٹا آپ نے پنجابی لوک داستانے سے لی گئی ایک کہانی, ٹھیک ہے, چغل خور کی آپ نے سنی ہے. اس کو ریڈنگ کریں اور بک کے لاسٹ پہ جو الفاظ معنی دیے وہ متعلقہ گرامر کے الفاظ معنی پڑھ کے اس کو ریڈنگ کریں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے, پھر اس کا خلاصہ یاد کریں اور طریقے سے کام کریں. اس کی مشق کے اندر شارٹ کویسچنز ہیں, بہت آسان ہے. جب آپ ریڈنگ کر لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد MCQ ہیں, وہ تھوڑے سے ہیں, وہ بھی سبق چغل خور مصنف کی کس کتاب سے لیا گیا؟ پنجابی لوک داستان ہے. ٹھیک ہے, چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ کھیتی باڑی کا. چغل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم کیا ہو جاتا ہے؟ نمکین ہو جاتا ہے. تو اس طرح آپ نے اس کے MCQ کرنے, غلط درست ہے, پھر اس کے بعد خالی جگہ پر کرنی ہے. اس کا خلاصہ ہے محاوروں میں استعمال ہے. تو یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے اس کی مشق حل کر لینی ہے. امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. تو جیسے میں آپ کو ہر لیکچر میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم آپ کو یہاں پر لیکچر میں سمجھا دیتے ہیں ساری باتیں, اس کی ریڈنگ کرنا اور اس کو فالو کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے.
اگر آپ کام کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔